دلالت کی جو دوسری صورت ہے الوجہ الثانی التضمن، وہ دلالت تضمنی ہے کہ جو بطور ضمن ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ بأن يدل اللفظ على جزء معناه الموضوع له الداخل ذلك اللفظ فی ضمنه، کہ وہ یہ ہے کہ لفظ دلالت کرے اپنے معنی موضوعہ کے جز پر، نہ تمام معنی موضوعہ پر، بلکہ جیسا کہ ہم نے پیچھے بیان کیا کہ دلالت اگر جو ہے ہو موضوعہ کے جز پر، یعنی لفظ انسان سے اگر ہمارا مقصود فقط حیوان ہو جو جنس ہے، یا فقط ناطق ہو جو فصل ہے، یا لفظ کتاب سے ہمارا مقصود اگر فقط اس کی عبارتیں ہوں یا فقط اوراق ہوں، جلد کو شامل نہ ہو، تو یہ دلالت تضمنی کہلائے گی. بأن يدل اللفظ على جزء معناه الموضوع له، کہ اگر لفظ کی دلالت ہو اپنے معنی موضوعہ کے جز پر تو یہ دلالت تضمنی ہے. الداخل کہ وہ معنی موضوعہ کا جز کہ جو داخل ہے، الداخل ذالک الجزء فی ضمنہ، کہ وہ جز جو داخل ہے اس معنی موضوعہ کے ضمن میں، خارج از معنی موضوعہ نہیں ہے اسی موضوعہ کا جز اور داخل ہے اسی موضوعہ کے ضمن میں، یعنی موضوعہ مشتمل ہے اس پر بھی اور اس کے علاوہ دیگر اجزاء پر بھی. کدلالت لفظ الکتاب علی الاوراق وحدہ او بالغلاف، جیسے لفظ کتاب کی دلالت کرنا فقط اوراق پر یا فقط جلد پر. اگر ہم لفظ کتاب کہہ کر یہ مقصود لیں کہ فقط اوراق مقصود ہوں یا فقط اس کی جلد مقصود ہو، یا اسی طرح سے وَكَدَلَالَةِ لفظ الانسان علی الحیوان وحدہ او بالناطق وحدہ، یا لفظ انسان کی دلالت فقط حیوان اس کے ایک جز پر جو جنس ہے، یا اس کے ایک جز پر ناطق پر کہ جو اس کی فصل ہے، تو یہ دلالت تضمنی ہوگی جب تک پورے حیوان ناطق پر دلالت نہ ہو. وَلَوْ بِعْتَ الْكِتَابَ يَفْهَمُ الْمُشْتَرِي دَخُولَ الْغِلَافِ فِيهِ، پس اگر تو جو ہے کتاب بیچے، مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ ایک کتاب بیچتے ہیں، کتاب کو فروخت کرتے ہیں، تو مشتری یہی سمجھتا ہے کہ کتاب کی جو جلد ہے وہ بھی اس بے میں شامل ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جب اس کو تحویل دیں تو اس کی جلد اکھاڑ لیں، تو یقیناً وہ مشتری جو ہے، خریدار جو ہے، وہ احتجاج کرے گا، جھگڑا کرے گا کہ جب کتاب بیچی تھی تو کتاب کے بیچنے میں لفظ کتاب کی دلالت اس کے تمام معنی موضوعہ پر تھی، لہذا جلد بھی کیونکہ اس کے کتاب کا ایک جز ہے وہ بھی اس معنی موضوعہ میں شامل تھا. تو پس اگر آپ ایک کتاب بیچیں تو مشتری اس بے سے یہی سمجھے گا کہ کتاب کی جو جلد ہے وہ بھی اس معنی موضوعہ میں شامل ہے اور کتاب اس پر بھی بولا جا رہا ہے. وَلَوْ أَرَدْتَ بَعْدَ ذَلِكَ أَن تَسْتَثْنِيَ الْغِلَافَ لَاحْتَجَّ عَلَيْكَ، کہتے ہیں اور اگر اس کے بعد یعنی اس بے کے تمام ہونے کے بعد آپ جو ہے مستثنا کر دیں، جدا کر دیں اس جلد کو، لَاحْتَجَّ عَلَيْكَ، تو وہ مشتری جو ہے آپ پر احتجاج کرے گا، جھگڑا کرے گا. بدلالت لفظ الکتاب علی دخول الغلاف، اس کے ساتھ استدلال کے ساتھ کہ لفظ کتاب کی دلالت ہے غلاف کے داخل ہونے پر. کیونکہ لفظ کتاب جو ہے وضع کیا گیا ہے پورے کے پورے اس معنی موضوعہ کے لیے. اگر غلاف کو مستثنا کرنا ہی تھا تو پھر اس وقت بے کے بعد اس کو بیان کیا جاتا. جب مطلق کتاب کو بولا گیا تو مطلق کتاب کیونکہ معنی موضوعہ اس کا تمام کتاب ہے اور اس لفظ کتاب کو تمام معنی موضوعہ کے لیے وضع کیا گیا ہے، لہذا اس کتاب کی جلد کو اب اس سے علیحدہ کرنا یہ خلاف ہوگا اس اطلاق لفظ کتاب کے کہ جو بے کے وقت، بیچنے کے وقت استعمال کیا گیا تھا. الوجہ الثالث، تیسری صورت جو دلالت کی ہے، دلالت لفظیہ کی، دلالت وضعیہ لفظیہ کی، الالتزام، وہ التزام ہے، وہ ان دونوں کا غیر ہے کہ لفظ کی دلالت نہ اپنے معنی تمام معنی موضوعہ پر ہو اور نہ جزء معنی موضوعہ پر ہو بلکہ خارج از معنی موضوعہ پر ہو. یعنی لفظ کتاب کہہ کر مثلا نہ جلد مقصود ہو کہ جو معنی موضوعہ کا جز ہے اور نہ پوری کی پوری کتاب ہو بلکہ کوئی ایسی چیز ہو جو اس کتاب کے ساتھ مثلا لازم و ملزوم ہو لیکن معنی موضوعہ سے باہر اور خارج ہو. وہ یہ ہے کہ بأن يدل اللفظ على معنى خارج عن معناه الموضوع له لازم له يستتبعه استتباع الرفیق اللازم الخارج عن ذاته. وہ یہ ہے کہ لفظ کا دلالت کرنا ایسے معنی پر کہ وہ معنی خارج ہے اس کے معنی موضوعہ سے، کہ لفظ دلالت کرے ایسے معنی پر کہ وہ لفظ اپنے وہ لفظ جو ہے دلالت کرے ایسے معنی پر کہ وہ معنی اس لفظ کے معنی موضوعہ سے خارج ہے
اور اس کا نہ تمام معنی موصولہ مقصود ہے نہ جزء معنی موصولہ مقصود ہے، بلکہ ایسا معنی مقصود ہے لفظ کہنے کے ساتھ کہ جو اس کے معنی موصولہ سے باہر ہے، لیکن کیسے باہر ہے؟ لازم لہو، کہ وہ اس معنی موصولہ کے ساتھ لازم ہے، اور یستتبعہ استتباع الرفیق، اور اس طریقے سے اس معنی موصولہ کی، یہ معنی جو خارج از معنی موصولہ ہے، اس طریقے سے معنی موصولہ کے ساتھ لازم ہے کہ پیروی کرتا ہے رفیق کی طرح پیروی کرنا، جیسے رفیق اپنے ساتھی کے ساتھ ہم قدم ہوتا ہے، ساتھ ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ معنی جو خارج از معنی موصولہ ہے اس معنی موصولہ کے ساتھ رفیق کی طرح ساتھ چلنے والا ہے، اس کی پیروی کرنے والا ہے۔ اللازم، ایسا رفیق جو لازم ہے، اللازم الخارج عن ذاتے، کہ وہ رفیق جو لازم ہے اس کے ساتھ، ہمیشہ لازم و ملزوم ہے، لیکن اس کی ذات سے خارج ہے، کیونکہ رفیق رفیق ہے اور وہ خود شخص جو ہے خود شخص ہے، لیکن یہ رفیق ایسا ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے ایسا ہے، یہ معنی کہ ہمیشہ معنی موصولہ کے ساتھ ہے خارج از معنی موصولہ، لیکن ہمیشہ معنی موصولہ کے ساتھ ہوتا ہے اگرچہ اس کی ذات سے خارج ہے۔ مثال کے ساتھ جیسے بیان کر رہے ہیں کہ دلالت لفظ دوات علی القلم، جیسے لفظ دوات کی دلالت قلم پر، اگر کسی کو کہیں کہ دوات لا دو تو یہ لفظ دوات جو ہے یہ اس کی دلالت قلم پر بھی ہے، باوجود ہی کہ لفظ دوات کا معنی موصولہ وہ ظرف ہے کہ جس کے اندر سیاہی ہے، جس کے اندر روشنائی ہے کہ جس کے ذریعے سے لکھا جائے، تو یہ لفظ دوات کی جو دلالت ہے اس معنی موصولہ پر، دوات پر اور اس ظرف پر، یہ دلالت مطابقی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی دلالت قلم پر یہ دلالت التزامی ہے، کیونکہ قلم جو ہے اس دوات کے خارج از معنی موصولہ ہے، لیکن اس کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، اور اس کے بغیر دوات کو طلب کرنے کا مقصد اور ہدف تمام نہیں ہوتا۔ خالی دوات کو طلب کرنا کوئی مقصد نہیں ہے، اگر کوئی کسی سے دوات منگوائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قلم بھی اس کے ساتھ ضروری ہے۔ البتہ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب قلم اور دوات کا زمانہ تھا، اب دوات کا زمانہ نہیں، اب قلم ہی یعنی اس طرح سے ہے کہ وہ بغیر دوات کے خود اپنے معنی کو ادا کرتا ہے۔ وَلَوْ طَلَبَ مِنْكَ أَحَدٌ أَنْ تَأْتِيهِ بِدَوَاتٍ، پس اگر کوئی تم سے طلب کرے کہ آپ اس کو دوات لا دیں، دوات کے کو مانگے، لم ينص علی القلم، اور قلم پر نص نہ کرے، صریحاً قلم کو بیان نہ کرے کہ قلم بھی چاہیے، فقط آپ سے دوات کو بیان کرتا ہے، ولم ينص علی القلم، اور قلم پر نص نہ کرے، ظاہراً قلم کو بیان نہ کرے، فجئتہ بدوات وحدہ، اور آپ اس کو فقط دوات لا دیں، لعاتبک علی ذالک، تو وہ جو ہے تم کو سرزنش کرے گا کہ میں نے جو ہے آپ سے دوات منگائی تھی، آپ سے دوات طلب کی تھی، تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ فقط آپ جو ہے وہ اعلی تحریر کے بغیر لا دیں، قلم کے بغیر لا دیں، اور فقط وہ ظرف لا دیں کہ جس کے قلم کے بغیر جو مقصد کو پورا نہیں کرتا۔ تو لعاتبک علی ذالک محتجا، اور وہ آپ کو عتاب کرے گا، سرزنش کرے گا، احتجاج کرتے ہوئے، استدلال کرتے ہوئے، بأن طلب الدوات کاف فی دلالت علی طلب القلم، وہ یہ احتجاج کرے گا، یہ استدلال کرے گا کہ بے شک دوات کا طلب کرنا کافی ہے قلم کے طلب کرنے کی دلالت پر، کہ جب دوات کو طلب کیا تو یہ دوات کا طلب کرنا اور دوات کا چاہنا ہی کفایت کرتا ہے قلم کے طلب کرنے پر بھی، اور اس کی دلالت قلم کے طلب کرنے پر بھی ہے، علیحدہ سے قلم کو بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ وتسمى هذه الدلالت الالتزامیہ، اس دلالت کو دلالت التزامیہ کہتے ہیں، نام دیا جاتا ہے دلالت التزامیہ کا۔ وَهِيَ فَرْعٌ أَيْضًا عَنِ الدَّلَالَةِ الْمُطَابِقِيَّةِ، اور یہ فرع ہے، شاخ ہے ایک دلالت مطابقیہ کی، کیونکہ جب لفظ کی دلالت اپنے معنی موصولہ پر ہوگی، جب دوات کہیں گے اور دوات کی دلالت خود اس معنی دلال پر ہوگی، اس دوات پر ہوگی، اس ظرف پر ہوگی جو روشنائی جس کے اندر ہے، تو پھر اس کے بعد اس کی دلالت قلم پر ہوگی۔ اگر لفظ دلالت دوات کی دلالت خود دوات کے معنی پر نہیں ہے تو پھر خارج از معنی موصولہ بھی نہیں ہوگی۔ وَهِيَ فَرْعٌ أَيْضًا عَنِ الدَّلَالَةِ الْمُطَابِقِيَّةِ، اور یہ جو دلالت التزامیہ ہے دلالت مطابقیہ ہی کی فرع ہے، لِأَنَّ الدَّلَالَةَ عَلَى مَا هُوَ خَارِجُ الْمَعْنَى بَعْدَ الدَّلَالَةِ عَلَى نَفْسِ الْمَعْنَى، کہ کیونکہ دلالت کرنا لفظ کی خارج از معنی موصولہ یہ اس کے بعد ہے کہ لفظ کی دلالت خود اپنے معنی موصولہ پر ہو۔ جب لفظ کی دلالت اپنے معنی موصولہ پر ہوگی تو ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ التزامی طور پر اس کے خارج از معنی موصولہ پر بھی ہوگی۔
اب دلالت التزامی کی جو شروط بیان کر رہے ہیں کہ دلالت التزامیہ کی 2 شرطیں ہیں، اور یہ 2 شرطیں اگر ہوں گی تو دلالت التزامیہ ہوگی، وَإِلَّا اگر ان میں سے کوئی شرط مفقود ہوگی تو دلالت التزامیہ حاصل نہ ہوگی۔ یشترط فی هذه الدلالت، اس دلالت الزامی میں شرط ہے ان یکون التلازم بین المعنی بین معنی اللفظ والمعنی الخارج اللازم تلازما ذہنیا، کہتے ہیں کہ ضروری ہے تلازم کا ہونا اس لفظ کے معنی کے درمیان، یعنی لفظ کی دلالت جو معنی دوات پر ہے، دوات کے درمیان اور قلم کے درمیان، ان دونوں دوات اور قلم کے درمیان ایک تلازم کا ہونا ضروری ہے، لیکن وہ تلازم ذہنی ہو۔ جیسے ہی لفظ دوات بولا جائے، ذہن میں دوات کے ساتھ ساتھ قلم کا معنی بھی خطور کر جائے، آ جائے، تصور ذہن میں فوراً پہنچے دوات کے ساتھ ساتھ قلم کا بھی۔ کہتے ہیں کہ اس والی دلالت میں جو ہے ضروری ہے، شرط ہے کہ ان یکون التلازم بین معنی اللفظ والمعنی الخارج اللازم تلازما ذہنیا، کہ ضروری ہے لفظ کے معنی کے درمیان اور اس معنی کے درمیان کے جو خارج ہے لیکن لازم ہے اس معنی موصولہ کے ساتھ، ان میں تلازم ذہنی ہو۔ فلا یکفی تلازم فی الخارج فقط خارج میں تلازم کا ہونا، اس کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہونا، یہ کفایت نہیں کرتا، بلکہ ذہن میں وہ جو ہے تلازم اور وہ ملازمہ آپس ایک دوسرے کے ساتھ ضروری ہے۔ فلا یکفی تلازم فی الخارج فقط من دون رسوخہ فی الذہن، فقط خارج میں تلازم کا ہونا کافی نہیں ہے، علاوہ اس کے کہ وہ ذہن میں رسوخ نہ کیے ہو، جب تک ذہن میں راسخ نہ ہو جائے تلازم، فقط خارج میں ہونا کفایت نہیں کرتا۔ ہاں اگر ذہن میں بھی ہے خارج میں بھی ہے تو صحیح ہے، اور اگر ذہن میں نہیں ہے تو پھر وَإِلَّا اگر ذہن میں نہیں ہے لما حصل الانتقال الذہن، کیونکہ ذہن میں تلازم ہی نہیں ہے، خارج میں ہوتا رہے تو کیونکہ ذہن میں نہیں ہے تو پھر ذہن میں انتقال بھی حاصل نہیں ہوگا اس لفظ کو بولنے سے خارج از معنی کا، کیونکہ ذہن میں کوئی تلازم نہیں ہے، انتقال بھی اس معنی خارج از معنی موصولہ کی طرف حاصل نہ ہوگا۔ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا، اسی طریقے سے شرط کیا گیا ہے ان یکون التلازم واضحا بینا، کہ یہ جو تلازم ہے معنی موصولہ اور معنی خارج از موصولہ کے درمیان یہ واضح اور آشکارا ہونا چاہیے، چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آشکارا، ظاہر اور واضح ہونا چاہیے۔ بے معنی اس لحاظ سے، اس معنی میں کہ ان الذہن اذا تصور معنی اللفظ ينتقل من لازمہ، کہ جب بھی ذہن تصور کرے لفظ کے معنی کا تو جیسے اس کا ذہن فوراً منتقل ہو جائے اس کے لازم کی طرف، جیسے ہی لفظ دوات سے انسان کا ذہن معنی دوات کی طرف جائے تو فوراً اس کا ذہن منتقل ہو جائے اس کے لازم قلم کی طرف، بدون حاجت الی توسط شیء آخر، بغیر کسی اور چیز کے واسطے کے، کہ کسی اور چیز کے واسطے کی ضرورت اور نیاز نہ ہو، خود یہ معنی لفظ جو ہے منتقل کرنے کا موجب بنے اس لازم کی طرف ذہن میں۔ تو یہ 2 شرطیں ہونی چاہیے کہ ایک تو یہ دونوں کے درمیان ملازمہ ذہنی جو ہے ہونا چاہیے، فقط خارج میں تلازم کافی نہیں ہے، اور دوسرا یہ جو ملازمہ ذہن میں ہے یہ واضح اور بین ہونا چاہیے، یعنی اس میں کوئی اور واسطہ نہیں ہونا چاہیے، خود یہ معنی لفظ خارج از معنی موصولہ جو اس کا لازم ہے اس کی طرف منتقل کرنے کا باعث بنے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔